اگر آپ نے دنیا کو مدعائے زندگی بنا لیا اور نیت خراب کر لی دنیا میں آنے کی، دنیا آپ کو اچھی لگنے لگی، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور آخرت کو بھول کر آپ زندگی گزاریں گے۔ یہ رسمی اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بات میں آپ کو جزوی طور پہ میں نوٹ کرا دوں۔ یعنی ہم جس اسلام پر عمل پیرا ہیں تو یہ رسومات ہیں اور رواج ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا بس ایک فیشن ہے جو لوگ کر رہے ہیں، فیشن کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، معاشرے کی روایات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت میں کون اللہ تعالیٰ کے رسوا کن عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ فرما لیں، دنیا میں جو بھی روح آتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک محدود زندگی دیتا ہے، اور جب وہ ایک روح جاتی ہے واپس جہاں سے وہ آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ اس پر یا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا جب واپس جاتی ہے، یا رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کر دینا عذاب ہوگا۔ عذاب مہین، جو آیت میرے سامنے ہے اور جس آیت کی بنا میں بات کر رہا ہوں وہ سورہ احزاب کی ہے، آیت نمبر 57، اور وہ آیت میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ بھی اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ تو یہی میرا موضوع ہے آج، اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا سے ہم جب واپس جائیں گے، ظاہر ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دے گا۔ ہماری زندگی، ہماری موت اپنی مرضی سے، اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو انسان آیا ہے اس کو اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور زندگی میں موت نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، صرف منتقل ہونا ہے، انتقال ہے۔ آپ ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے جائیں گے، یہ عالم دنیا ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اس کے بعد عالم آخرت میں چلے جائیں گے۔ یہ مختلف مراحل ہیں۔ یعنی ہمیں جانا، یہ برزخ جو ہے اور آخرت، یہ تقریباً ملے ہوئے ہیں۔ یعنی برزخ ہم گئے، اس کے بعد ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ بات میں دوبارہ کر رہا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے تو اپنی نیت، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت، اور جو اس کے لیے بھی یہ کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے جو بھی نیت ہوگی آپ اسی کے لیے کوشش کریں گے، وہی آپ کی ترجیح ہوگی۔ آج کے مسلمان کی ترجیح دنیا ہے، اس کی دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے، اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، گزارنا چاہتا ہے۔ آخرت کی زندگی پر اس کا یقین صفر ہے۔ تو اچھا دیکھیں، میں جو بات یعنی عمومی طور پہ جرنلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو بھی انسان
دنیا میں آتا ہے اور اللہ کے پاس واپس جاتا ہے، یعنی برزخ یا قبر یا جو بھی آپ نام لے لیں. تو یہ اصل میں دو صورتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور میں فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں جب تم جاؤ گے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. لیکن آج یعنی یہی بات میں کہہ رہا ہوں، رسوا کن عذاب، شدید عذاب. اور یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بڑی آسان بات ہے. آسان مطلب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے دنیا کو مدعائے زندگی بنا لیا اور نیت خراب کر لی دنیا میں آنے کی، دنیا آپ کو اچھی لگنے لگی، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور آخرت کو بھول کر آپ زندگی گزاریں گے. یہ رسمی اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ بات میں آپ کو جزوی طور پہ میں نوٹ کرا دوں. یعنی ہم جس اسلام پر عمل پیرا ہیں تو یہ رسومات ہے اور رواج ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا بس ایک فیشن ہے جو لوگ کر رہے ہیں. فیشن کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، معاشرے کی روایات ہیں. اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں جا رہے ہیں جہاں لوگ نماز روزے کو نہیں جانتے، تو بہت سے ہمارے بھائی ہیں کہ وہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو وہی رنگ ان پہ چڑھ گیا ہے. باہر تو ایسے کوئی تصور نہیں ہے نا. بہت سے ایسے علاقے ہیں یورپ میں یا جہاں بھی. تو بات میں دوسری کر رہا ہوں، مختصر بات ہے کہ دنیا سے جب آپ جائیں گے، اور جانا یقینی ہے، ہم تو موت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کسی بھی لمحے آپ کو موت آ سکتی ہے. اس میں بچہ، جوان، بوڑھے کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے بہت سے بچے اسپتالوں میں پڑے ہوئے، بہت سے جوان کومے میں پڑے ہوئے اسپتالوں میں، آپ دیکھ لیں، یا وغیرہ وغیرہ بیماریاں ہیں مختلف. تو موت کے لیے تو بہانا چاہیے، عمر کا ضروری نہیں ہے. ادھر تو ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر باقی ہے اور ابھی تو ہم نے جینا ہے اور ابھی تو بڑی لمبی عمر ہے. یہ ایک عام تصور ہے. عام طور پہ جوان طبقہ یا ایسے کہ بھئی ابھی تو عمر ہے، ہو جائے گا، کر لیں گے، چل لیں. خیر وہ تو خیر ایک الگ بات ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے مختصر جو بات ہے، میں پھر آگے بات کو بڑھاؤں گا. مختصر بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کی رہنے کی نیت دنیا بن گئی تو آخرت میں آپ کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ عذاب مہین ہے. اصل میں اعد لہم عذاب مہینہ. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا، ذلت آمیز اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، مہین. یعنی یہاں تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، وہاں آپ ذلیل ہوں گے اور خوار ہوں گے. اس کے لیے ایک مترادف لفظ جو ہے وہ قرآن میں خزیون کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لہم فی الدنیا خزیون. تو رسوائی اور ذلت تو یہ دنیا میں بھی، یعنی ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہا. آج دیکھ لیں مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اقوام عالم میں. خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کو ذرا غور سے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا قابل غور ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کو تکلیف یا رسول کو تکلیف کیا؟ دیکھیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ مقصد پورا کریں اور اسی کے لیے زندگی گزاریں. لیکن اگر وہ مقصد ہم اس کو لات مار دیں، ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں، اگر آپ صحیح رویہ اور صحیح نیت کر لیں تو بہت بڑی نعمت آپ کو دینے والا ہے. تو نعمت پہ لات مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت آپ کو چاہیے نہیں. ایک لذیذ کھانا ہے اور ایک یعنی بہت اچھا
قیمتی اور لذیذ کھانا ہے اور آپ اسے ٹھوکر مار دیں. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو سالم روسٹ بکرا بھجوا دیا, اس کے اندر چاول بھی ہیں اور بہت اچھا دکھ رہا ہے, اور آپ اس کو لات مار دیتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے. جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں اس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کو ہم نے لات ماری ہوئی ہے. لات مارنے کا کیا مجھے نہیں چاہیے, یہ لات مار نہیں ہوا, مجھے نہیں چاہیے, میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی. تو اور جو عذاب ہے اس کو ہم نے ویلکم کہہ دیا ہے. دیکھیں مختصر بات ہے, اگر آپ دنیا کو مقصود بنا لیتے ہیں تو دراصل آپ دوزخ کو ویلکم کہتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.